والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سورۃ النور کی آیت نمبر 40 ہمارا آج کا موضوع ہے، لیکن اس سے قبل جو آیت ہے ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اس کا ایک گہرا ربط ہے، اور اس میں ان دونوں آیات مبارکہ میں کفار کی مثالیں بیان ہوئی ہیں او کے ساتھ. او کل جو آیت مبارکہ ہم نے پڑھی تھی اس میں ایک مثال موجود تھی، اور آج جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں بھی ایک مثال موجود ہے، اور یہ دونوں مثالیں جو ہیں یہ کفار کے لیے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ مثالیں جو کفار کی کیفیات کے بارے میں بتاتی ہیں، ان کی جہالت، گمراہی اور دنیا و آخرت میں جو خسران ہے، یہ اہل ایمان کے مقابلے میں ہے. وہ اہل ایمان کے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت اور نور عطا فرماتے ہیں. او کظلمات. کل کفار کی جو مثال آیت نمبر 39 میں بیان ہوئی تھی، اس میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تھا کہ یہ کفار، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک سراب ہوتا ہے، ایک وسیع و عریض میدان ہے، چٹیل میدان ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے. شدید تپتی ہوئی دوپہر میں شدید پیاسا شخص دور سے دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے جیسے پانی ہے. یحسبہ الظمآن ماء. جب وہ وہاں پہنچتا ہے حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، تو اسے وہ کچھ بھی نہیں پاتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف سراب تھا. تو یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ ووجد اللہ عندہ، وہ اللہ رب العزت کو اپنے سامنے، اپنے پاس پاتا ہے. یعنی جب اللہ کے سامنے اس کو پیش ہونا ہے تو اپنا حساب اس کو اللہ سے وصول کرنا ہے. وجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. آج جو مثال دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ سمندر کی مثال ہے. انہی کفار کے لیے ایک دوسری مثال ذکر فرمائی ہے، ان کے اعمال، ان کی گمراہی، ان کی ضلالت کے لیے. فرمایا او کظلمات، یا ان اندھیروں کی طرح. کئی اندھیرے ہیں، بہت سے اندھیرے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیے گا، اس سے قبل نور کا بیان ہوا اہل ایمان کے لیے، پھر سراب کا بیان ہوا کفار کے لیے پہلی مثال، اور او کے ساتھ دوسری مثال. یا ان بہت سے اندھیروں کی مانند، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کفار کے اعمال، ان کی گمراہی کی مثال اب اس شخص سے دے رہے ہیں، یا اس شخص کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے اس مثال کو پڑھ کر، جو ایک گہرے سمندر میں بہت سے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. کس طرح کے اندھیرے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے وہ اب دیکھیے. او کظلمات، یا ان اندھیروں کی مانند، فی بحر،
جو ایک سمندر میں ہے. بحر لجی، ایسا سمندر جو ٹھاٹھے مارتا ہوا گہرا سمندر ہے. لجہ کچھ نے اس کا، بلکہ عام مفسرین نے اور جو عربی ہیں اور جو اردو تراجم ہیں ان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کا معنی یہ کیا گیا کہ گہرے سمندر کو کہا جاتا ہے. گہرے سمندر کو، جیسا کہ عبدالسلام بھٹوی صاحب نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے اردو میں، اور عربی میں بھی عام جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کو اسی طرح سے بیان کیا ہے. گہرا سمندر یعنی کثیر الماء اور بعید القعر، جس کا پانی بہت زیادہ ہو اور جس کی تہ بہت نیچے ہو. گہرا سمندر ہو، پانی بہت زیادہ ہو، لجہ. لیکن اگر تھوڑا سی تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لجہ کا لفظ جو ہے وہ ملکہ بلقیس واقعے میں بھی آیا ہے. جیسے کہ سلیمان اور بلقیس کا جو واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، سلیمان علیہ السلام، تو اس کے اندر اس کا جو نام بتایا جاتا ہے اس عورت کا، اس خاتون کا، بلقیس کے نام سے اور بھی ہے. تو اس واقعے کے اندر بھی لجہ کا ذکر ہے، لجہ، اور وہاں بھی مراد پانی ہی ہے کہ اس کو ایسے معلوم ہوا کہ میرے نیچے جو ہے وہ پانی ہے. لیکن وہاں پر بہت گہرا پانی مراد لینا کوئی اتنا قرین قیاس اور سیاق معلوم نہیں ہوتا. تو سمجھ میں آتا ہے اگر اس کی لغت کو دیکھا جائے اور اس کے دیگر معانی پر غور کیا جائے جو قرآن کریم میں یہ لفظ وارد ہوا ہے، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لام جیم جیم کا جو مادہ ہے نا، اس میں کسی نظام یا کسی امر یا کسی ایک چیز کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کا جو تردد ہے نا، اضطراب اور طغیانی اور تکرار کے ساتھ ایک عمل کرنا، وہ ہے. جیسا کہ آتا ہے کہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَّجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. یا فرمایا کہ بَل لَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، بَل لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ، کہ یہ کفار جو ہیں یہ اپنی سرکشی میں، گمراہی میں، لجو کا لفظ ہے وہاں پہ، یعنی برقرار رہتے ہیں، مسلسل اس کو کرتے رہتے ہیں. اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ اڑ جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں اور اپنی سرکشی کو بار بار دہراتے رہتے ہیں. سمجھ گئے بات؟ تو سمندر میں کیا مراد ہوا سمندر کا؟ پھر اس سے سمندر میں اگر ہم سمندر کے حوالے سے بات کریں تو پھر اس سے مراد یہ ہوگا کہ سمندر میں جو لہریں ہیں، سمندر کی جو لہریں ہیں، ان کا یعنی بہت زیادہ شدید ہونا، طغیانی میں ہونا. اور ظاہر ہے کہ لہریں وہیں پر طغیانی میں ہوتی ہیں، یہ موجیں وہیں پر شدید ہوتی ہیں جہاں پر گہرائی ہوتی ہے، پانی بہت بڑا ہوتا ہے، زیادہ پانی ہوتا ہے. تو یہ اس کے لوازمات میں سے ہے یہ معنی. تو یہاں پر اس لیے میں نے اس آیت یہ معنی بھی کیا ہے کہ بحر میں تو سمندر آ گیا جو کہ بہت گہرا ہے، اور لجی سے مراد کیا ہے کہ ٹھاٹے مارتا ہوا گہرا ہے. اب یہ بہت سے اندھیروں کی مثال دی جا رہی ہے، کفار کے اعمال کی دوسری مثال دی جا رہی ہے اس آیت مبارکہ میں. بہت سے اندھیروں سے وہ اندھیرے جو کسی سمندر میں ہیں، جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، بہت گہرا، جس کی موجیں طغیانی میں ہیں. سمجھ گئے ہیں؟ بحر لجی یغشاہ موج، ڈھانپ رہی ہے اس شخص کو ایک موج، ایک لہر، اس کو ایک لہر ڈھانپ رہی ہے. من فوقہ موج، اور اس موج کے اوپر ایک اور لہر ہے، اس لہر کے اوپر ایک اور لہر ہے جو اس کو ڈھانپ رہی ہے. اللہ اکبر. ذرا تصور کیجئے کہ سمندر ایک بہت گہرا سمندر ہے اور اس کی جو لہریں ہیں وہ طغیانی میں ہیں، اور اگر آپ دیکھیں ایک بہت بڑی لہر ہے اور اس کے اوپر ایک اور لہر ہو، ایک شخص ایک لہر میں ڈوب رہا ہے اور اس کے اوپر ہوتا ہے نا، جیسے سمندر میں جب جوش ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھی آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ شخص جو کسی ایک موج میں گر گیا ہے اور اس کے اوپر ایک اور موج بہت بڑی جو ہے اوپر آ گئی ہے، تو کتنا اندھیرا ہوتا ہے اور کیسی ظلمت اور کیسی وحشت ہوتی ہے، کیسی خوف کی کیفیت ہوتی. ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے سمندر کی تاریکی کی، اور حقیقتاً میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بلیغ مثال ہو ہی نہیں سکتی. یعنی زمین و آسمان میں اگر آپ تاریکی اور ظلمت کی بات کریں،
اندھیرے کی بات کریں کہ ایسی مثال دو کہ اس سے بڑھ کر اندھیرا کہیں نظر نہ آئے، تو یہ مثال ہو سکتی ہے. زمین میں آپ کو یہ مثال نہیں مل سکتی ہے، سائنسی اعتبار سے بھی نہیں مل سکتی ہے. تو فرمایا کہ فی بحر لجی یغشاہ موج، اس کو ڈھانپ رہی ہے ایک لہر، من فوقہ موج، اس کے اوپر ایک اور موج ہے، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل ہے. بادل یہاں پر مفرد ہے، لیکن سحاب کی بھی تہیں ہوتی ہیں. یہاں مراد یہ نہیں کہ بس ایک باریک سی لہر ہے. اگر آپ بادل کو دیکھیں تو کیسا ہوتا ہے وہ، اس کی بہت سی تہیں ہوتی ہیں نا بادل کی بھی، وہی موجوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر مختلف اس کی تہیں ہوتی ہیں. من فوقہ سحاب، اور فرمایا کہ ظلمات بعضها فوق بعض، بہت سے اندھیرے ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں بہت سے اندھیرے ہیں. ظلمات تنوین ہے، اس میں کثرت کا اور عظمت کا معنی ہے. ظلمات بہت سے اندھیرے ہیں، بعضها فوق بعض، بعض اندھیرے بعض کے اوپر ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اندھیرا اور اس کے اوپر اور اندھیرے. اور اب کیفیت بیان ہوتی ہے اس شخص کی جو ڈوب رہا ہے ان اندھیروں میں. گہرا سمندر ہے، اس کی تاریکی ہے، اور اس میں پھر وہ لجی ہے، لجہ جو ہے اس میں لہروں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، تو جو موجیں ہیں ان کی تاریکی ہے. پھر موج ہے، اس کے اوپر ایک اور موج ہے، پہلی تاریکی، پھر اس کے اوپر ایک اور لہر ہے، اس کی تاریکی، اس کے اوپر بادل ہے. تو چار طرح کی تاریکیاں تو یہ مل گئیں، ظلمتیں ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض. یہ تو صرف وہ ہے نا جو چند بیان ہوئی ہیں، ان کے ملاپ سے، ان کے امتزاج سے جو اندھیرے اور ظلمتیں مزید پیدا ہو رہی ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی طرح کی اور کتنی ہیں. فرمایا اس کی کیفیت اب بیان فرمائی. فرمایا اذا اخرج یدہ، جب اپنا ہاتھ نکالتا ہے شخص، اور سب سے وہ قریب ترین چیز جو انسان اپنے جسم کا عضو جو دیکھ سکتا ہے وہ ہاتھ ہی ہو سکتا ہے، جس کو جتنا چاہے قریب کر لے اپنی آنکھ دیکھنے کے لیے. اذا اخرج یدہ، جب اپنا ہاتھ نکالتا ہے، لم یکد یراہا، تو نہیں قریب کہ وہ اسے دیکھ لے، ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. سبحان اللہ. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور جسے اللہ نور نہ عطا فرمائے، اللہ اس کا نور تخلیق نہ کرے، اس کے لیے کوئی نور، کسی نور کا وجود ہی نہیں ہے. وجود کا لفظ بولنا ہے آپ نے، من نور، من لگا ہوا ہے نا، تو یہ نس ہو جاتا ہے پھر، اور نفی کے سیاق میں ہے، نکرہ اسم عموم بھی آ جاتا ہے. کسی بھی طرح کا، کسی قسم کا نور اس کا وجود ہی نہیں ہے. اب یہ جو کیفیت بیان ہوئی، پہلے کچھ اس کو ذرا سمجھ لیں کہ یہ کیفیت کیا ہے. یہ تمثیل ہے نا، ایک پوری صورت بیان ہوئی ہے. تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ سمندر میں روشنی ہوتی ہے، بس وہاں تک ہوتی ہے جہاں تک سورج کی کرنیں جاتی ہیں، اس کے سوا سمندر میں کوئی روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے. یہ میں نے ذرا دیکھا تھا اس کو، تو میرے سامنے یہ تحقیق آئی. عام طور پہ جو تقسیم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سورج جو ہے وہ اس کی روشنی 1000 میٹر یا 1 کلومیٹر آپ کہہ لیں، اس وہاں تک سفر کر سکتی ہے سمندر کے اندر. وہ بھی اگر تمام جو حالات ہیں وہ سازگار ہوں، خوب سورج روشن ہو اور دیگر جو سارے حالات ہیں وہ موافق ہوں، تو صورت میں. اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے انہوں نے زون بنائے ہوئے ہیں مختلف. جو پہلا زون ہے وہ یوفوٹک فوٹون ہے نا، جو روشنی کے جو ذرات ہیں، تو یوفوٹک زون جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ وہ 200 میٹر تک ہے. عام طور پر جو ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ روشنی جاتی ہے زیادہ کثرت کے ساتھ. اور زیادہ تر جو آبی حیات ہے، جانور ہیں، وہ اس میں موجود ہوتے ہیں، اس حصے میں. ٹھیک، اور بہت معمولی سی روشنی رہ جاتی ہے جو اس کے بعد مزید نیچے گہرائی میں اترتی ہے. 200 کے بعد سے لے کر جو ہے وہ 1000 میٹر تک جو زون ہے اسے ڈسفوٹک زون کہتے ہیں. یعنی وہاں پہ پھر یہ روشنی کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر افوٹک زون آتا ہے جو کہ آخری ہے، کہ اس کے بعد سن لائٹ جو ہے روشنی وہ اس کا وجود نہیں ہے، وہاں صرف تاریکی ہے اور اندھیرا ہے. جب سمندر کی روشنی نہیں ہے
اور تاریکیاں کس کی ہیں؟ سمندر کے پانیوں کی تاریکیاں ہیں. تو بے انتہا تاریکی ہے. پانی کی بھی تو تاریکی ہے نا, یہ تو نہیں کہ روشنی نہیں ہے تو خلا تو نہیں ہے تو پانی, اور پانی کا بھی حجم ہے, اس کی بھی ایک اس کا وجود ہے جس کی بنا پر شدید ترین تاریکی ہے. اب پھر یہ دیکھیے, تو یہ تو بات ہو رہی تھی روشنی کی کہ اگر روشنی ہے, اگر روشنی نہ ہو, سمندر کے اوپر بادل ہو گہرا, تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. فرمایا ایک لہر ہے, اس کے اوپر ایک اور لہر ہے, اس کے اوپر بادل ہے, اور یہ سحاب وہ بادل بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے جو بالکل دھند کی مانند اور ابر کی مانند سمندر کے بالکل سطح کے اوپر ہوتا ہے, ایسے پھیلتا چلا جاتا ہے نا, ایک گہرا غبار اور کثیف قسم کا غبار ہوتا ہے. اور اس صورت میں تو روشنی کے پہنچنے کا امکان ہی نہیں ہے, وہ بھی اندھیرا ہے, پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہے, پھر موجوں کا اندھیرا ہے, ایک موج اس کے اوپر ایک اور موج ہے. تو فرمایا کہ ظلمات بعضها فوق بعض, کتنے ہی اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے شخص, والعیاذ باللہ من ذلک. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مثالیں. یہ جو مثال ہے, پھر میں نے تھوڑا سا کچھ مزید تحقیق کی, میرے ذہن میں کئی سال پہلے سنایا ہوا کسی کا واقعہ ذہن میں آ گیا کہ ایک فرینچ سائنٹسٹ تھا, وہ ان کی نیوی میں تھا, فرانس کی, اس کا نیول یعنی کہ آپ سمجھ لیں آفیسر تھا ان کا, اور سائنٹسٹ میں تھا, اور اس کے علاوہ وہ ریسرچر ہے, اور دنیا میں بہت مشہور شخصیت ہے. بہت سی ایسی یعنی سمندری جو زندگی ہے اور اس کی جو گہرائی میں جو اس کا جو عالم ہے سمندر کا, اس کے بارے میں اس کی بہت سی ایسی تحقیقات ہیں جو صرف اسی نے پیش کی ہیں. ان کو پیش کرنے والا اس کا نام جیکوے کوستا, اس طرح کچھ فرینچ میں نام بولا جاتا ہے, بس انگلش میں تو خیر جیکوس اور کوسٹس اس طرح کچھ لکھا ہوا اس کا ہوگا. آپ اگر آپ سرچ کریں آپ کو مل جائے گا, ایک ہی شخص ملے گا. بہت سی کتابیں لکھی ہیں اس نے, اور اس کی بہت گہری ریسرچ تحقیق ہے, اس نے تحقیقات اپنی پیش کی ہیں دنیا کو, اور فوٹوگرافر بھی تھا, اور فلم میکر بھی تھا, اور سائنٹسٹ تھا, نیول آفیسر تھا, اور گہرے سمندر کے جو پانی ہیں ان پانیوں میں تحقیق ہے اس کی. اور کہتے ہیں کہ اس نے جو تحقیق پیش کی ہے دنیا کو سمندری جانوروں کے بارے میں منفرد ہے, کوئی اس کی مثال اور نظیر نہیں ہے اس سے پہلے. اور سمندر کے راز جو گہرے اس کی گہرائی میں ہیں, پانیوں کی گہرائی میں, اس کو آپ دیکھیے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. ایک ہی نام آتا ہے, وہ مسلمان ہو گیا تھا. اور انہی آیات کو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ یہ آیت پڑھنے کے بعد کہ اس نے کہا کہ یہ جو تاریکیوں کا بیان ہو رہا ہے یہ تو وہی شخص جان سکتا ہے جو اس حد تک اترا ہوا ہے اس کے نیچے, اور اس کو معلوم ہے کہ یہاں پہ تاریکیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے, اندھیرے کس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں, اور کیا یہ کیفیت ہے کہ ہاتھ بھی نظر نہیں آتا انسان کو, اگر دیکھنا چاہے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ پائے گا. تو کہتا ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ 1500 سال قبل جب سائنس کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں تھی کہ وہ یہاں تک اترتی اور یہ دیکھتی, یہ کیفیت دیکھتی, تو کوئی بیان کر دے, کوئی شخص یہ بیان کر دے تمام کا تمام, کہتا ہے یہ اللہ کے کلام کے علاوہ کسی کا کلام نہیں ہو سکتا. اور پھر اس نے یہ بھی لکھا اپنی کتابوں کے اندر, اس کی باتیں موجود ہیں اس کے آرٹیکلز میں, کہتا ہے کہ میں جتنا پھر میں اسلام کو پڑھتا چلا گیا, میں مزید اس کی حقانیت پر اطمینان کرتا چلا گیا, ایمان لاتا چلا گیا, اور حیران ہوتا گیا. اور وہ بھی آیت اس نے پیش کی, وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ, کہ اللہ نے دو دریا ساتھ ساتھ چلائے ہیں جو ساتھ چلتے ہیں لیکن ان کی حدیں نمایاں ہو جاتی ہیں, حد فاصل ہے, مکس نہیں ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ جو باتیں ہیں, کیونکہ وہ چونکہ نیول سائنٹسٹ تھا, تو اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان ان کو بغیر کسی ذرائع اور وسائل کے اتنی تفصیل, اتنی باریکی اور اتنی عمدگی سے اور اتنی دقت سے بیان کر سکے سوائے اس کے کہ اللہ کا کلام ہو, اللہ کی وحی کے ساتھ ہو. تو وہ مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اس لیے کہتے ہیں جس کے پاس عقل سلیم ہوتی ہے نا, تو سائنس کو پڑھنے کے بعد وہ ایک ہی نتیجہ اخذ کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر, اللہ کی خالقیت اور اللہ کی مالکیت پر. تو ہم بس چونکہ ہمارا موضوع ایک ہی آیت ہے اور اس سے ہمارا ایک موضوع بھی ایک مکمل ہوتا ہے جو سیاق چل رہا ہے, تو اس میں ہم اپنی بات کو آج سمیٹیں گے انشاءاللہ. اسی آیت پہ آپ غور فرما لیں. بات تو ہماری کافی حد تک مکمل ہے کہ آیت کا ترجمہ آپ نے سن لیا, اس آیت سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو کفار ہیں ان کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان گہرے اندھیروں سے دی ہے. کتنی ظلمتیں ہیں. اب یہاں پر ایک بات ہے, اس سے پہلے اللہ نے ان کفار کے اعمال کی مثال دی تھی سراب سے, تو درمیان میں
او فرمایا کہ یہاں وہ ایسے اعمال ہیں جیسے کہ جٹیل میدان میں سراب ہوتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں ملتا اس کو، یہاں پھر یہ مثال ہے. تو یہ یا جو فرمایا او، تو او سے کیا مطلب ہے کہ اللہ کو شک ہے کہ یہ مثال ہے، یہ وہ مثال ہے. مثال تو ایک ہی ہوتی ہے نا کفار کے اعمال کی، یہاں وہ مثال ہے، یہاں یہ مثال، تو او پھر کیوں آیا؟ اور اسی طرح سے وہاں فرمایا سورہ بقرہ میں کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور مثال دی، پہلے ناری مثال دی آگ کی، اور پھر مائی مثال دی، اور فرمایا کہ او کصیب من السماء یا. اور اسی طرح سے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہیں یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. تو اللہ کو پتا نہیں کہ پتھر سے زیادہ سخت ہے یا پتھر جتنا سخت ہے. او کیوں آیا؟ تو اس لیے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے جب وہ او کا معنی کرتے ہیں کہ شک والی جگہ پر او استعمال ہوتا ہے یا تردد ہو او، حالانکہ او کا یہ معنی ہے ہی نہیں. او کا یہ معنی ہے ہی نہیں کہ یہ ہے، یا ہم اردو میں یا کرتے ہیں نا، یا کا معنی تو ہم اردو میں کرتے ہیں، اصل میں او کس لیے ہوتا ہے؟ او ہوتا ہے کہ دو آپ کو امر دیے گئے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک واقع ہو سکتا ہے اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے تقاضے کے مطابق، یا یہ واقع ہو جائے گا یا وہ واقع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب وہ اس کا استعمال شک کے لیے بھی ہو جاتا ہے، اس کا استعمال اختیار دینے کے لیے بھی ہو جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار افعل ھذا او ھذا او ذلک، یہ کر لو یا وہ کر لو مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، تو او کے ساتھ کیا اب افعال کا جو لفظ آیا نا، یہ کر لو یا وہ، یہاں سے اختیار نکلا، او سے اختیار نہیں نکلا. او میں کیا تھا کہ دونوں میں سے دو چیزیں ہیں اور دونوں میں سے ایک نہ ایک نے واقع ہونا ہے اپنے اپنے محل پر، دونوں درست ہیں، یہ بھی واقع ہو جائے گا اور یہ بھی واقع ہو جائے گا. لیکن افعال سے کیا ہوا؟ ہمیں اختیار معلوم ہو گیا. اسی طرح سے شک میں کیا ہوتا ہے کہ دو جانب ہیں، کوئی معاملہ ہے اس کی دو جہتیں ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، ہم ترجیح نہیں دے پاتے کسی کو. یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، تو او آ جاتا ہے. لیکن اصل میں او شک کے لیے نہیں ہے، بلکہ شک میں او استعمال ہو جاتا ہے. شک کا جو مفہوم ہے وہ خارجی قرینے سے نکلتا ہے کہ یار یہاں پہ شک کی بات ہو رہی ہے. تو او اصل میں کیا ہے کہ تنویع ہے، نو بیان ہو سکتی ہے، نو کے لیے بیان ہوتا ہے کہ دو امور ہیں، دونوں اپنے اپنے محل پر واقع ہو سکتے ہیں. مثال دیکھیے اس کی، جیسے یہی مثال لیجیے آپ، اللہ نے مثال دی سورہ بقرہ میں، جیسے بات کی کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تو ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے پتھروں کی مانند یا پتھر سے زیادہ سخت. تو کچھ پتھروں کی مانند ہو گئے، کچھ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. اس میں کون سا مسئلہ، کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، او اپنے محل پر ہے. کچھ لوگ ان کے دل پتھروں کی مانند ہوں گے اور کچھ وہ ہوں گے کفار جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوں گے. کیوں؟ کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں میں سے بہت سے پھٹتے ہیں، ان میں سے نہریں اللہ کے خوف سے جاری ہو جاتی ہیں. کوئی اپنی بلندی کو چھوڑ کر پستی میں گر جاتے ہیں اللہ کی خوف اور اس کی عظمت سے. تو جو اس طرح کے کم از کم ہو کہ چلو سختی میں ہی کبھی گر جائیں، وہ پتھروں جیسے ہو گئے، اور جو وہ بھی نہ کریں تو پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. تو اس میں تو کیا حرج ہے؟ نو ہے نا. اور وہاں پر اس طرح سے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کچھ منافقین کی مثال وہ ناری والی مثال ہے، اور او کصیب من السماء، کچھ کی مثال یہ پانی والی ہے. انشاءاللہ سورہ بقرہ پڑھیں گے نا تو بتائیں گے کہ منافقین کی اقسام تھی اور کس قسم کے لیے کون سی مثال زیادہ مناسب ہے. سمجھ گئے ہیں؟ تو نو بیان ہوئی ہے. یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ پہلی مثال کفار کی ایک طرح کی نو ہے، وہ سراب والے وہ ہیں کہ جو کم از کم کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہیں، جو لیڈرز ٹائپ ہیں، جو قائدانہ صلاحیتیں رکھتے ہیں کفار کے اندر کہ یار وہ چیز ہے، چمک رہی ہے، کچھ نظر آتا ہے، وہاں جانا ہے ہم نے، جن کو پتا ہے کچھ. اور یہ جو مثال دی جا رہی ہے جو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اتنے جاہل ہیں، ان کے پاس اپنی سوچ ہی نہیں ہے. یہ مقلدین ہیں جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس علم بھی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نرا جہل ہی جہل ہے. جبکہ وہ مثال کس کی ہے کہ جن کے پاس کم از کم کچھ نہ کچھ اپنی سوچ ہے، سوچ رکھتے ہیں، اور بظاہر کچھ ان کو چمکدار نظر آتا ہے یا دنیاوی اعتبار سے.
کیونکہ ان کے پاس آخرت کا علم نہیں ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. فرمایا کہ کافر کیا ہیں؟ فرمایا کہ لا یعلمون، یہ کچھ نہیں جانتے. پہلے فرمایا کچھ نہیں جانتے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جانتے ہیں لیکن دنیا کا ظاہر. کچھ نہیں جانتے. اللہ کے نزدیک کچھ نہ جاننا کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا ظاہر جاننا. سبحان اللہ. سورہ روم. لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. فرمایا دنیا کا ظاہر جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں، یعنی کچھ نہیں جانتے. تو جو دنیا کا ظاہر جانتا ہے وہ اس سے تو بہتر ہے نا جو دنیا کا ظاہر بھی نہیں جانتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس لیے آپ دیکھیے کہ ایسے کفار گزرے ہیں تاریخ میں اور آج بھی ہر دور میں رہے ہیں جو اہل اسلام کے خلاف دنیاوی اعتبار سے سازشیں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، اور دنیاوی حکمتیں جو عملی ہے اور جو اسٹریٹجیز ہیں اور جو شرارتیں ہیں، دسیسہ کاری ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، چالیں جانتے ہیں اور ان کو چلتے بھی ہیں. اور کچھ وہ ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں سمجھتے، کچھ بھی نہیں جانتے سوائے پیچھے لگنے کے اور نعرے لگانے کے اور ان کو فالو کرنے کے. یہ بدترین لوگ ہیں. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے قرآن کریم نے جو دو فریق بیان کیے ہیں، یہاں بھی دو فریق بیان ہوئے ہیں. ایک اہل نور ہیں، نور والے، وہ کون سے ہیں؟ مومن، رجال اللہ تلہیہم تجارہ، وہ بات ہوگی. پھر آگے اندھیروں والے کفار کی مثال، دو مثالیں دی ہیں. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی جامع انداز میں ایک صورت میں یہی دو گروہ بیان فرمایا ہے. ایک اہل نور اور اہل ظلمت کے دو فریق بیان کیے ہیں ایک صورت میں. بڑی مشہور صورت ہے، ہر بچہ بوڑھا پڑھتا ہے، جوان پڑھتا ہے، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. سورہ فاتحہ. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ان پر چلا جو منعم علیہم ہے، جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کے راستے پر نہ چلائیں جو مغضوب علیہم ہیں اور جو ضالین ہیں، گمراہ ہیں. تو یہ جو دو فریق ہیں یہ کن کے مقابلے میں ہیں؟ منعم علیہم کے مقابلے میں، جن پر انعام نہیں ہوا، جن پر اللہ کا غضب ہوا، یا جو گمراہ ہیں. تو پھر نصارہ جو ہیں وہ ضالین کا وصف لیے ہوئے ہیں، ان کا نمائندہ طبقہ ہے. جیسا کہ یہود جو ہے مغضوب علیہم کا نمائندہ طبقہ ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول کی تفسیر اور تشریح بھی ہے. اور نصارہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا قصد عمومی طور پہ، ان کا جو قصد ہے وہ اچھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو راضی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم تو اور اس لیے وہ نرم بھی ہوتے ہیں یہود کے مقابلے میں. اور ان کی صفات بھی آئی ہیں قرآن کریم میں. فرمایا کہ تمہارے بدترین دشمن کون ہوں گے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہود اور مشرکین. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. قریب ترین وہ ہوں گے جو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، کیونکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو ان کے رہبان ہیں اور وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے طور پر انہوں نے کچھ عبادتیں گھڑ لیں، وضع کر لیں، بدعات ایجاد کر لیں. رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم. طریقے اپنے گھڑ لیے، مقصد انہوں نے اگرچہ درست بھی رکھا کہ اللہ کو راضی کرنا، مگر طریقے اپنے گھڑ لیے، نبی کی تعلیم کو چھوڑ دیا، نبی کی معصیت کی. تو گویا کہ وہ اپنے عمل میں گمراہ ہوئے. اگرچہ ان کا قصد یا ارادہ بعض جگہوں پر درست بھی تھا یا یہود کے مقابلے میں بہتر تھا، لیکن ان کا جو راستہ تھا چلنے کا، ان کا جو عمل تھا وہ گمراہی پر مبنی تھا. اس لیے ان کو ضالین کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ گمراہی کے وصف کے زیادہ قریب اور زیادہ لائق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ یہود بھی ضالین ہیں، وہ بھی تو گمراہ ہیں، ضالون ہیں. اور یہود جو ہیں ان کا قصد ہی فسادی ہے، ارادہ ہی خراب ہے. کیونکہ یہود وہ ہیں کہ جو علم کے بعد، جاننے کے بعد حسد کی بنا پر، حسدا من عند انفسہم، گمراہ ہوئے. تو اس لیے یہ مثال یہاں بھی آ سکتی ہے کہ جو پہلا گروہ ہے کفار کا وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے، یا ان کا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ان کا قصد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک تھا، لیکن ان کے پاس چونکہ انہوں نے نافرمانی کی، انبیاء علیہ السلام کی وحی کی اور تعلیم کی پیروی نہیں کی، تو کیا ہوا کہ ان کا عمل جو ہے وہ
غبار راہ بن کے اڑ جائے گا. جب اللہ کے پاس جائیں گے انہیں کچھ نہیں ملے گا اور وہ سراب کی مانند ضائع چلا جائے گا. لیکن دوسرا جو گروہ ہے یہ تو وہ ہے کہ جن کا ارادہ بھی خراب ہے, اس کے اندر بھی فساد ہے, بگاڑ ہے, اور جن کا عمل بھی بگاڑ پر مبنی ہے. تو یہ ظلمت در ظلمت, اندھیرے در اندھیرے, مسلسل اندھیروں کے اندر ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے عقیدے میں بھی ظلمت ہے, جن کے عمل میں بھی ظلمت ہے, اور جن کی سوچ میں بھی ظلمت ہے, اور جن کی جو ہے وہ تمام معاملات اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اور فرمایا کہ جس کو اللہ نور نہ عطا فرمائے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے, اس کے لیے کسی قسم کا نور اس کا وجود دنیا میں نہیں ہے. تو یہ یہاں پر وہ نور کا ہمارا جو سبق چل رہا تھا قرآن کریم کا, وہ بھی یہاں پر ایک طرح سے اس کا اختتام ہوتا ہے اس غرض کا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے وہ پانی کی مثال دی ہے مختلف جگہوں پر بات سمجھانے کے لیے. یہاں بھی پانی کی مثال ہے, لیکن یہاں پر مثال کفار کے لیے ایک منفی انداز اختیار کیے ہوئے ہے کہ وہ اس پانی میں ڈوب رہے ہیں. وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الرعد آیت نمبر 17 میں ذکر فرمایا کہ انزل من السماء ماء, کہ ہم نے اس وحی کو, اس علم کو آسمان سے اتارا. مثال دی اس کی اس پانی کے مانند جو آسمان سے اترتا ہے. فرمایا کہ فسالت اودیۃ بقدرها, تو بہت سی وادیاں ہوتی ہیں جو اپنی اپنی وسعت کے مطابق اس پانی کو اٹھا لیتی ہیں. کس پانی کو؟ جو آسمان سے برستا ہے. تو وادیاں ہوتی ہیں نا, بہنے والے راستے یا پہاڑوں کے درمیان, تو وادیاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق پانی کو اٹھا لیتی ہیں اور پھر وہ پانی بہہ نکلتا ہے ان وادیوں میں. فاحتمل السیل زبدا رابیا, تو پانی کا جو وہ ریلا ہوتا ہے وہ جب بہتا ہے ان وادیوں میں تو بہت سا غبار اور کچرا بھی اٹھا لیتا ہے اپنے ساتھ, اپنے راستے میں اٹھا لیتا ہے. تو فرمایا کہ اسی طرح سے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ. اللہ فرماتے ہیں کہ دو طرح کا یہ کچرا اور یہ میل کچیل ہوتا ہے. ایک تو وہ جو وادی کا پانی بہتا ہے تو اس بہتے ہوئے پانی میں جو جھاگ کچرے کی مانند وہ پانی کے اوپر آ جاتا ہے شروع میں, لیکن جب پانی بہت تیز بہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, جب پانی خوب بہتا ہے تو وہ جھاگ جو ہے وہ کناروں سے باہر نکل جاتی ہے اور پانی شفاف ہو جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے. یہ اہل ایمان کی مثال ہے جو اپنے اپنی وسعت کے مطابق اللہ کے اس علم کو اٹھاتے ہیں. یہ بھی پانی میں شخص ڈوب رہا ہے نا, یہ تو کافر ہے جو اس پانی کے اندھیروں میں ڈوب رہا ہے, اور یہ اہل ایمان ہے جو وحی کے پانی کو, جو بارش کے پانی سے تشبیہ دی گئی ہے اور کب کہیں نور سے تشبیہ دی گئی ہے, اس کو اٹھاتے ہیں اپنے ظرف کے مطابق. اور پھر جب ان پر آزمائشیں آتی ہیں, حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے, تو شروع میں تو کچرا کچھ آمیزش آتی ہے ان کے ساتھ, لیکن اللہ کی رحمت سے اگر وہ اپنے اس راستے پر استقامت سے چلتے رہیں, ڈٹے رہیں, تو اللہ کی رحمت سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جھاگ صاف ہو جاتی ہے, پانی نکھر جاتا ہے اور شفاف ہو جاتا ہے. اور فرمایا اللہ نے ساتھ ہی فرمایا, یہ تو پانی کی مثال تھی اور ساتھ ہی آگ کی مثال دے دی. فرمایا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ, اور فرمایا اسی طرح سے تم جو زیور, سونا یا دھاتیں جو پکاتے ہو آگ کے اوپر, کیوں؟ ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ, کہ تم نے اس سے زیور بنانا ہوتا ہے یا تم نے کوئی سامان اس کو بنانا ہے, تو تم کیا کرتے ہو کہ تم سونے کو جو ہے اسی طرح سے آگ پر پکاتے ہو مثلاً, تو آگ پر پکاتے ہوئے ہنڈیاں میں ہے یا جس انداز سے بھی ہے, ایک جھاگ اس کے اوپر آ جاتی ہے. فرمایا زبد مثلو, وہاں بھی اسی طرح سے میل کچیل کی جھاگ آ جاتی ہے, لیکن تھوڑا سا بعد پھر اس جھاگ کیا ہوتی ہے, وہ چھٹ جاتی ہے اور سونا وہ دھات جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے. فرمایا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً, بس جو جھاگ ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ, اور صاف پانی جو ہے, شفافیت جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. تو یہ مثال ہے, اور بہت سی اور مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے پانی کی اور نور کی اور نار کی مثالوں سے بات کو سمجھایا ہے. یہ جو نور کی بات اللہ نے کی ہے, یہاں پر ظلمتوں کی بات کی ہے اس کے بالمقابل. تو جیسا کہ شروع سے عرض کر رہا تھا میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم ترین جو نعمت ہے وہ اللہ کا یہ نور ہے. اللہ دنیا میں جس کسی کو عطا فرمائے تو پھر یہ نور اللہ اس کو اپنی رحمت سے آخر تک اس کا جاری کر دے, تو یہ بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ قیامت کے روز اہل ایمان کا جو معاملہ ہے
وہ ان کے نور کے مطابق ہی ہوگا. فرمایا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم. فرمایا کہ اس روز آپ دیکھیں گے کہ یہ اہل ایمان مرد اور عورت یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف بھاگ رہا ہوگا. یہ اس نور کی روشنی میں چل رہے ہوں گے اور اسی نور کی روشنی میں جہنم کو عبور کرنا ہے. جتنا آج عمل ہے، اخلاص ہے، ایمان ہے، اسی اعتبار سے نور عطا کیا جائے گا. اس نور کو ہمیں بڑھاتے رہنا چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو اس نور کو بجھا دیں. آپ نے کافر کی مثال دیکھ لی کہ وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوتا ہے. تو اندھیرے اس دور میں جو مسلمان بصیرت سے خالی ہے، علم سے خالی ہے اور فتنوں کا شکار ہوتا ہے اسی بنا پر کہ وہ اللہ کی شریعت سے دور ہے. اور گناہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے. سب سے بڑا یعنی جو تاریکی کا جو مصدر ہے وہ یہ گناہ ہے انسان کے. نظر کی حفاظت نہ کرنا، قلب کی حفاظت نہ کرنا اور شریعت کے نور سے استفادہ نہ کرنا. ایک راز کی بات کیا ہے اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے ویسے، لیکن ایک پتہ کی بات ہے جو علماء نے بیان کی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آ جائے نا کوئی، یا اللہ کے رسول کا حکم آ جائے اور اللہ فرمائے کہ یہ کرو، اللہ کا رسول فرمائے حکم دے کہ یہ کر لو، اس کو کر لینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ آپ کا حکم ہے، پھر تعویل نہیں کرنی چاہیے، دوسری سوچ اس میں سیکنڈ تھاٹ آنی ہی نہیں چاہیے. اور جو انسان اس طرح سے کرتا ہے اس کو اللہ نور عطا فرماتے ہیں، اس کو ایمان کا نور ملتا ہے، اس کو صدیقیت مل جاتی ہے. اور جو یہاں پر سوچتا ہے، دنیاوی اغراض لے آتا ہے، نفس کی خواہشات آڑے آ جاتی ہیں، شہوات آڑے آ جاتی ہیں، پھر یہ وہ شخص ہے جو اندھیروں کے اندر جس کے جانے کا خدشہ ہے. والعیاذ باللہ من ذالک. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور. جس کو اللہ نور نہ دے اس کو کوئی نور نہیں دے سکتا ہے. اور يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے جو اہل نور ہیں، جن کو اللہ نور عطا فرما دے دنیا میں اور آخرت میں. اور عظیم ترین نور یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھیے، سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے. وباللہ تعالی التوفیق وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد.